تو پھر یہ مسجد اقصی میں کون تھا؟ تو اس سے صاف طور پر واضح ہو گیا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان پر موت تو آتی ہے لیکن پھر وہ زندہ ہو جاتے ہیں اور قبر کے اندر اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اور اس کے بعد اب اور توجہ دیجیے گا، اس بات کو یاد رکھو کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، اور جب حضور مسجد اقصی میں پہنچے تو موسیٰ وہاں بھی موجود۔ اب چلو آسمان کی طرف، جب پہلے آسمان پر پہنچے ہیں تو حضرت آدم سے حضور کی ملاقات، بولو زور سے، آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی آدم، اور ان سے ملاقات ہو رہی ہے پہلے آسمان پر۔ اور جب حضور دوسرے آسمان پر گئے تو حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے ملاقات، تیسرے پہ گئے حضرت یوسف سے ملاقات، چوتھے پہ گئے حضرت ادریس سے ملاقات، پانچویں آسمان پر جب حضور گئے تو حضرت ہارون سے ملاقات، چھٹے آسمان پر پہنچے حضرت موسیٰ سے ملاقات۔ مطلب کیا ہے کہ جب حضور موسیٰ کی قبر سے گزرے دنیا میں اس زمین، تو موسیٰ قبر کے اندر، اور جب مسجد حرام میں اقصی میں پہنچے وہاں بھی موجود، اور جب حضور آسمانوں پر پہنچے ہیں تو چھٹے آسمان پر پھر موسیٰ موجود۔ تو اس سے صاف طور پر یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ ایک وقت میں اگر 1000 جگہ بھی پہنچنا چاہیں تو پہنچ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ صحیح مسلم شریف کے اندر ایک روایت لکھتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات گئے، حضور اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے معراج کی رات گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزر ہوا۔ اب حضور جو جا رہے تھے تو براق پر سوار ہو کر جا رہے تھے، براق پر سوار ہو کر، اور موسیٰ علیہ السلام کی جب قبر سے حضور گزرے تو کیا دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر شریف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اب آپ سمجھے نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ توجہ نہیں دو گے تو نہیں سمجھو گے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنا وقت پورا کرو، میں اپنا وقت پورا کرتا ہوں۔ ابھی آپ کو کچھ اندازہ نہیں ہوا میں نے کیا بولا۔ حضور جب موسیٰ کی قبر سے گزرے تو موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام ہزاروں سال پہلے انتقال کر گئے حضور سے، ہزاروں سال پہلے چلے گئے تھے اس دنیا سے، اور جب حضور موسیٰ کی قبر سے گزرے تو وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے ثابت یہ ہوا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں یقیناً ان پہ ایک آن کے لیے، ایک وقت کے لیے موت تو آتی ہے لیکن پھر وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور جس طریقے سے وہ دنیا میں اپنے اللہ کی عبادت کرتے تھے، آخرت میں بھی اور قبر کے اندر بھی اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب جب حضور موسیٰ کی قبر سے گزرے، موسیٰ کی قبر سے گزرے تو کہاں پہنچے حضور؟ مسجد اقصی میں حضور پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ مسجد اقصی میں۔ اور جب حضور مسجد اقصی میں پہنچے ہیں تب بھی وہاں موسیٰ علیہ السلام موجود۔ اب توجہ دو، حضور سے کئی سو سال پہلے حضرت موسیٰ اس دنیا سے جا چکے، لیکن جب قبر سے اوپر سے گزرے تو قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، اور جب مسجد اقصی میں حضور پہنچے تو وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام موجود۔ اب توجہ دیجیے گا، اب وہاں بھی موجود۔ اور ہمارا تو ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے جو صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ تمام انبیاء زندہ ہیں، اور بہقی کی بھی روایت ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام زندہ ہوتے ہیں، تمام کے تمام زندہ۔ اب تفسیر ابن کثیر کی روایت سنیں،
جبریل صلی خلف کا کل نبی باس اللہ عز و جل. تفسیر ابن کثیر کی. یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں ہر ایک نبی نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. اب آپ یہ بتائیے کہ تمام نبیوں نے حضور کے پیچھے مسجد اقصی میں نماز ادا کری؟ تفسیر ابن کثیر کی روایت ہے کیا تمام نبیوں نے؟ وہ کتنے ہیں؟ کم و بیش 1,24,000 یا تقریباً 2,24,000 انبیاء نبی. کم و بیش 1,24,000 یا تقریباً کم و بیش 2,24,000. اور یہ تمام حضور سے پہلے انتقال کر گئے. حضور تو سب سے آخری نبی ہے نا، خاتم النبیین، سب سے آخری نبی. تو یہ بتاؤ، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء تو مر کر مٹی میں مل گئے، تو پھر یہ مسجد اقصی میں کون تھا؟ تو اس سے صاف طور پر واضح ہو گیا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان پر موت تو آتی ہے، لیکن پھر وہ زندہ ہو جاتے ہیں، قبر کے اندر آتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. عزیزان محترم، اور اس کے بعد اب اور توجہ دیجیے گا، اس بات کو یاد رکھو کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، اور جب حضور مسجد اقصی میں پہنچے تو موسیٰ وہاں بھی موجود. اب چلو آسمان کی طرف. جب پہلے آسمان پر پہنچے ہیں تو حضرت آدم سے حضور کی ملاقات. بولو زور سے. آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی آدم، اور ان سے ملاقات ہو رہی ہے پہلے آسمان پر. اور جب حضور دوسرے آسمان پر گئے تو حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے ملاقات. تیسرے پہ گئے حضرت یوسف سے ملاقات. چوتھے پہ گئے حضرت ادریس سے ملاقات. پانچویں آسمان پر جب حضور گئے تو حضرت ہارون سے ملاقات. چھٹے آسمان پر پہنچے حضرت موسیٰ سے ملاقات. مطلب کیا ہے کہ جب حضور موسیٰ کی قبر سے گزرے دنیا میں اس زمین، تو موسیٰ قبر کے اندر، اور جب مسجد حرام میں اقصی میں پہنچے وہاں بھی موجود، اور جب حضور آسمانوں پر پہنچے ہیں تو چھٹے آسمان پر پھر موسیٰ موجود. تو اس سے صاف طور پر یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ ایک وقت میں اگر 1,000 جگہ بھی پہنچنا چاہیں تو پہنچ سکتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. اسی لیے امام شہرانی کہتے ہیں شہود الجسم الواحد فی مکانینا فی آنے واحد، کہ آنے واحد میں ایک ہی جگہ دو جسم کا حاضر ہونا. اور یہ واقعی تو الجواہر کے اندر یہ روایت موجود. عزیزان محترم، اب آگے بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے، اور اب جو ہونے والی ہے وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ کہ جب حضور علیہ السلام سدرہ پر پہنچے. حضور جب سدرہ پر پہنچے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام ساتھ تھے. توجہ دیجیے گا، جبریل ساتھ تھے. اور جب جبریل علیہ السلام ساتھ تھے تو حضور نے فرمایا کہ جبریل اب قدم آگے بڑھائے جائیں. اب علماء کرام سے بھی درخواست کروں گا، یہاں بھی توجہ دیں. اب میں بخاری کا حاشیہ پڑھوں گا. بخاری کا حاشیہ یہاں سے شروع ہو گیا. حضور نے فرمایا جبریل آگے چلو، آگے. سدرہ پہ جبریل رک گئے. حضور نے کہا جبریل آگے چلے. کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر اس سدرہ سے اگر بال برابر بھی آگے بڑھتا ہوں، اگر اس سدرہ سے اگر بال برابر بھی آگے بڑھا تو تجلی کی روشنی جبریل کے پروں کو جلا دے گی. تو حضور نے فرمایا کہ جبریل آگے جانے کا ارادہ نہیں ہے. بولے یا رسول اللہ یہاں سے آگے، سدرہ سے آگے. یا رسول اللہ اب یہ طاقت آپ کے پاس ہے کہ سدرہ سے آگے آپ جا سکتے ہیں، اب جبریل اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. تب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل کچھ یاد ہے؟
جبریل کچھ یاد ہے؟ جبریل علیہ السلام سے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل اب تمہیں کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ، اگر تمہیں کوئی ضرورت ہو تو اب تم مجھے بتاؤ۔ حضرت جبریل سوچنے لگے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا جبریل وہ وقت یاد کرو، جبریل وہ ٹائم یاد کرو کہ جب ابراہیم کو، جب ہمارے باپ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جب نمرود نے آگ میں ہمارے باپ کو ڈالا تھا تو اللہ کے حکم سے جبریل تم ہی آئے تھے، تم ہی آئے تھے اور تم نے ہمارے باپ ابراہیم سے کہا تھا کہ ابراہیم کچھ ضرورت ہو تو بتا دو، ابراہیم کچھ حاجت ہو تو بتا دو، ابراہیم میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں تو نہیں جا سکتا۔ جبریل تم نے ہمارے باپ سے یہ کہا تھا، آج جبریل اسی محمد رسول اللہ ابراہیم کی اولاد یہ محمد رسول اللہ تجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں جبریل تو نہیں جا سکتا، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں تو نہیں جا سکتا۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، اب اسی جگہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل کوئی حاجت، کوئی ضرورت۔ اب آگے دیکھیں علامہ جامی کیا کہتے ہیں کہ حضرت رسول پاک نے فرمایا جبریل جب ہم نے تم سے کہا تھا اپنی حقیقت بیان کرو، جبریل تم کون ہو، جبریل تم کیا ہو، اپنی حقیقت بیان کرو، تو جبریل تم نے یہ کہا تھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اگر میری حقیقت دیکھنا ہے، میری حقیقت تو سدرہ پہ جاؤ، میری حقیقت دیکھنا ہے تو سدرہ پہ آؤ، یعنی ساتوں آسمان کے اوپر سدرہ پہ آؤ۔ حضور نے فرمایا جبریل میں نے تم سے کہا تھا اپنی حقیقت بیان کرو، تم نے کہا سدرہ پہ آؤ، لو محمد رسول اللہ آ گیا، اب تم اپنی حقیقت بیان کرو، اپنی حقیقت بیان کرو۔ تو جبریل علیہ السلام، علامہ جامی کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے اپنے 600 پروں کو کھول دیا، 600 پروں کو جبریل نے کھولا۔ سرکار نے دیکھا جبریل کے پر مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل گئے، پورب سے لے کر پچھم تک پھیل گئے۔ حضور نے دیکھا، علامہ جامی کہتے ہیں کہ جبریل نے اپنے پروں کو تو دکھا دیا، لیکن اگر میرے نبی اگر اپنے حسن کے 70,000 پردوں میں سے اگر ایک پردہ بھی دکھا دیتے تو جبریل کے ہم تک کے لیے بے ہوش ہو جاتے۔ عزیزان محترم، اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ سے آگے بڑھ گئے، اور جب سدرہ سے آگے میرے اور آپ کے آقا بڑے ہیں تب اللہ کی بارگاہ میں حضور پہنچ گئے۔ شارٹ کٹ میں بیان کر رہا ہوں، حضور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اب جب میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اب جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں اتحیات پڑھتے ہیں نا بھائی، اتحیات پڑھتے ہو اور غور کرو یہ اتحیات کیسے نازل ہوئی۔ جب حضور اللہ کے سامنے پہنچ گئے، ایک دم سامنے، خواب میں نہیں حقیقت میں، حضور نے اپنی ان آنکھوں سے اپنے اللہ کو دیکھا ہے، اپنے اللہ کو دیکھا تو حضور نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری بدنی زبانی مالی عبادتیں اللہ تیرے لیے۔ حضور نے کہا اللہ کو دیکھ کے اللہ ساری بدنی زبانی مالی عبادتیں اللہ تیرے لیے ہیں۔ تب اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی تم پر سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہو۔ تب نبی پاک نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہم پر سلام ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر ہو۔ تب فرشتوں نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں 2 منٹ میں پر واقعہ سمیٹ رہا ہوں، ہو گیا میرا مکمل۔ عزیزان محترم، تو اس طور پر یہ اتحیات بھی نازل ہوئی۔ اب یہاں سے اللہ کی بارگاہ سے حضور کو 50 وقت کی نماز
50 ٹائم کی نمازیں ملی. اب جو حاجی ہوں گے یا جو عمرہ کرنے والے ہوں گے وہ بھی اپنی قسمت پر ناز کریں, اشارہ کر کے جاؤں گا. اس کے بعد 50 وقت کی نماز ملی, واپس آئے, اور جب واپس آئے تو پھر چھٹے آسمان پر واپس چلے ادھر سے, اور چھٹے آسمان پر آ گئے تو حضرت موسیٰ سے پھر ملاقات. بولو سبحان اللہ. موسیٰ سے پھر ملاقات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے محمد اللہ کی بارگاہ سے آ گئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آ گیا. حضور نے کہا ہاں موسیٰ آ گیا, ہاں موسیٰ آ گیا. نعرہ کیا لائے ہو؟ نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت شاعر اسلام وسیم بے خود صاحب قبلہ. عزیزان محترم توجہ در بنائے رکھیں. حضرت موسیٰ نے کہا کتنے ٹائم کی نماز ملی ہے؟ حضور نے فرمایا 50 وقت کی نماز. توجہ دیجیے گا, 50 سے 5 کیسے ہوئی؟ 50 ٹائم کی نماز 50. کہا اللہ کی بارگاہ میں جائیں کم کرا کے آئیں. حضور گئے اللہ کی بارگاہ میں 5 کم ہو گئی. کہا کیا ہوا کہ 5 کم ہو گئی؟ بولے اور جائیے کم کرا کے آئیے. پھر گئے, پھر 5 کم ہو گئی, 40 بچی. اب مفسرین کے قول کو بھی دیکھیے گا, مفسرین کے قول کو کہ چھٹے آسمان پر موسیٰ سے ملاقات ہوئی اور موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں بار بار بھیج رہے ہیں. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ 7واں آسمان تو پہلے ملا تھا, 7واں آسمان پہلے, تو ابراہیم نے کیوں نہیں لوٹا دیا تھا حضور کو؟ ابراہیم کو لوٹا سکتے تھے کہ چاہیے کم کرا کے آئیے, لیکن 7ویں آسمان میں ابراہیم نے نہیں ٹوکا بلکہ موسیٰ نے کہا کہ واپس جائیے. اور مفسرین کا یہ قول ہے, تمام مفسرین کا, کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضور آ رہے تھے اللہ کی جانب سے, تو موسیٰ علیہ السلام حضور کی آنکھوں کو دیکھ رہے تھے. حضور کی آنکھوں کو. اب کیوں دیکھ رہے تھے وہ بتا رہا ہوں. آنکھوں کو دیکھ رہے تھے. پھر گئے کم کرا گئے, پھر گئے, جاتے رہے 5 ٹائم کی رہ گئے, 5 ٹائم کی. پھر حضرت موسیٰ نے کہا دوبارہ پھر جائیے اور کم کرا کے آئیے. وہ تو حضور گئے نہیں, اور ایک بار اور چلے جاتے تو یہ 5 بھی معاف ہو جاتے. آپ کے لیے اور بھی آسان ہو جاتی ہے, ایسے بھی پڑھتے نہیں. بہرحال تو یہ 5 ٹائم کی رہ گئی. کہا اب کیا, اب مجھے اپنے رب کے پاس جانے میں حیا محسوس ہو رہی ہے. عزیزان محترم 5 ٹائم کی. اب یہاں توجہ یہ کیجیے کہ حضور کو بار بار موسیٰ علیہ السلام کیوں بھیج رہے تھے, اور حضور کی آنکھوں کو موسیٰ کیوں دیکھ رہے تھے, اس کو دیکھیے گا. کیوں بھیج رہے تھے, آنکھوں کو کیوں دیکھ رہے تھے, اس کی وجہ سے حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا تھا کہ اے موسیٰ نے کہا کہ پروردگار تو مجھے دکھا دے تو کیسا ہے. ربی ارینی, موسیٰ نے کہا ربی ارینی, اللہ تو مجھے دکھا کہ تو کیسا ہے. رب نے فرمایا لن ترانی, اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. حضرت موسیٰ نے کہا ربی ارینی, اللہ تو مجھے دکھا دے, اللہ تو مجھے دکھا دے. اللہ نے فرمایا لن ترانی, اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. تب حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ کوئی ایسا ہے, کوئی ایسا ہے جو تجھے دیکھے گا. اللہ نے فرمایا ہاں موسیٰ ہے, ہاں موسیٰ ہے. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ کون ہے جو تجھے دیکھے گا؟ کہا وہ میرا حبیب, وہ میرا محبوب ہے. یا اللہ اور میں کون ہوں؟ کہا تو کلیم ہے, تو کلیم ہے, وہ حبیب ہے, تو کلیم ہے, وہ حبیب ہے. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ یہ کلیم اور حبیب کے درمیان کیا فرق ہے؟ تب اللہ نے فرمایا اے موسیٰ کلیم وہ ہے جو کوہ طور پر آ کر ہم سے بات کر سکتا ہے, میرا حبیب وہ ہے جہاں چاہے وہ ہم سے بات کر سکتا ہے. برادران اسلام, تو جہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ میں نے اللہ سے کہا اللہ تو مجھے دکھا دے, تو اللہ نے نہیں دکھایا, اللہ نے نہیں دکھایا, اللہ نے نہیں دکھایا. تو موسیٰ نے یہ سوچا کہ میں نے اللہ کو نہ دیکھا